ٹوٹے سلیپر پہنے ہوئے، پلاسٹک کے جوتے، پھٹے کپڑے، اور ان محلوں میں داخل ہو رہے ہیں، اور محل میں داخل ہو کے کہتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہی اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، اور فتح ہمیشہ مسلمانوں کو ملتی ہے، اور جیت ہمیشہ توحید کی ہوتی ہے، اور خوشی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقدر رکھا ہے۔ صرف اتنی ضرورت ہے کہ مسلمان اللہ کے وعدوں پہ یقین کریں اور حالات سے گھبرائیں نہ، صبر سے آگے بڑھیں۔ فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے، مدد اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی کتنا بڑا مرضی کافر ہو، کوئی اللہ سے بڑا نہیں ہے۔ جتنی مرضی طاقتیں، قوتیں، ٹیکنالوجی لوگ لے آئیں، اللہ کے لشکروں کے سامنے سب کچھ بے بس ہے، سب کچھ بے قیمت ہے، بے حیثیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی مدد ہے۔ اور فیصلے زمینوں پہ نہیں ہوتے، فیصلہ کن چیزیں زمین پہ نہیں ہوتی، اللہ کا حکم فیصلہ کن ہے۔ جب نوائے وقت کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا الملک للہ والحکم للہ، لوگ مذاق کرتے تھے۔ امریکہ کے مقابلے میں لکھا جاتا ہے کہ حکم بھی اللہ کا ہے، بادشاہت بھی اللہ کی ہے، یہ زمین بھی اللہ کی ہے، افغان باقی، کوہسار باقی۔ اگر اب یہ افغانی باقی رہیں گے، یہ پہاڑ بھی باقی رہیں گے، فتح بھی باقی رہے گی۔ لوگ مذاق کرتے تھے، امریکہ کے حکموں کے سامنے کس کا حکم چلے گا؟ اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ ناقابل شکست ہے۔ لوگ اس کو سپر پاور کہتے تھے، وہ سب سے بڑی قوت ہے۔ اور ہم کہتے تھے، اذان میں کہتے ہو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ انگریزی میں اس کو سپر پاور کہتے ہو، قوتیں اللہ کی ہیں، ان کی نہیں ہے۔ فتح اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فتح کا فیصلہ کرے گا، یہ سب بکھر جائیں گے، یہ سب بھاگ جائیں گے، یہ سب ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ کے وعدوں کا انتظار کرو۔ اللہ کے بندوں نے انتظار کیا، کام کیا۔ ایک وقت تھا مسلمانوں میں مایوسی تھی اور کفر خوش تھا، اور آج مسلمان اتنے خوش ہیں کہ وہ خوشی سنبھالی نہیں جاتی، اور کفر پہ اتنی مایوسی ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکتے، کسی کا سامنا نہیں کر سکتے۔ کیا بتائیں، کس سے مار کھا کے آئیں؟ چودھری گاؤں کا کسی کمزور سے مار کھا کے یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے کس نے مارا ہے، اور پھر اتنا ماریں کہ اس کو شکستی دے دیں۔ کچھ نہیں تھا مقابلہ، ایک طرف ساری دنیا تھی، ایک طرف کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی فوج فوج سے نہیں لڑی، کوئی ملک ملک سے نہیں لڑا، کوئی حکومت حکومت سے نہیں لڑی، کوئی جہاز جہاز سے نہیں لڑا، کوئی ٹینک ٹینک سے نہیں لڑا، کسی میزائل کے مقابلے میں میزائل نہیں تھا۔ ایک طرف سب کچھ تھا، ایک طرف کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر جدھر کچھ نہیں تھا وہاں اللہ کی مدد تھی، وہاں اللہ کے وعدے تھے، وہاں اللہ کا فیصلہ تھا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ آل عمران ہے۔ احد والوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، میری مدد کے ساتھ سب کچھ ہوگا، میری مدد آئے گی پھر شکست نہیں آئے گی۔ اگر میں نے مدد نہ کی پھر تم بچو گے نہیں۔
فتح تمہیں ملے گی میری مدد کے ساتھ، میرے فیصلے کے ساتھ میں کروں گا۔ آج لوگ ملا عمر کے انٹرویوز پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں کہ وائس آف امریکہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ تم امریکہ سے چھپ لو گے؟ امریکہ کا اعلان ہے تم جہاں چھپو گے وہ تمہیں ڈھونڈ لے گا، وہ پہاڑوں غاروں سے تمہیں تلاش کریں گے۔ وہ کہنے لگا مجھے امریکہ کا نہیں پتا، مجھے اللہ کے وعدوں کا پتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے رستے میں لڑو، فتح میں دوں گا۔ اس نے کہا، وائس آف امریکہ کا صحافی اس سے پوچھتا ہے کہ یہ چند اربی دے دو تمہارا ملک بھی بچ جائے گا، تمہاری حکومت بھی بچ جائے گی۔ کہتا ہے میں اللہ کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، میں کل کو یہ نہیں کہ لوگوں کی گالیاں نہیں سن سکتا کہ اس نے اسلام کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا تھا، اس نے اسلام کو رسوا کر دیا تھا، اللہ کے بندوں پہ مشکل وقت آئی تھی، یہ بھاگ گئے تھے، یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ اسلام کے ضابطوں کے خلاف ہے۔ اگر مجرم ہیں ان کے اوپر عدالتوں میں مقدمے چلاؤ، اگر ان کا جرم ہوگا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم بلا وجہ کسی کو کسی کے سپرد نہیں کریں گے۔ اس نے کہا پھر امریکہ کا اعلان ہے کہ جنگ کریں گے۔ وہ کہنے لگا اللہ کا اعلان ہے میری زمین بڑی وسیع ہے، ہجرت کر جاؤ۔ امریکہ کا اعلان ہے وار آن ٹیرر، وار فار اینٹی ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہوگی، وہ تمہیں ختم کر دیں گے، وہ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے، وہ تمہاری قوموں کو ختم کر دیں گے۔ اس نے کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ تم امریکہ کی قوتوں سے ڈراتے ہو، یہ اس سے بھی دگنے ہو جائیں، فتح اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا۔ یہ اکیلا امریکہ نہیں، اس سے ڈبل قوتیں بھی آئیں گی، فتح ہمارے مقدر ہوگا۔ آج وہ قبر میں جا چکا مگر آج اس کے لفظ موجود ہیں۔ بندے فوت ہو جاتے ہیں، کردار زندہ رہتے ہیں۔ بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی غیرت زندہ رہتی ہے، ان کی حمیت زندہ رہتی ہے، ان کے ایمان زندہ رہتے ہیں۔ اس نے کہا ہم ہجرت کریں گے، ہم جہاد کریں گے، میں یہ حکومت چھوڑ دوں گا۔ حکومت کیا تھی؟ چٹائی پہ بیٹھا تھا، چٹائی پہ بیٹھا تھا، مٹی کے پیالے کے اندر پانی پیتا تھا۔ دنیا کے حکمران کابل میں ایک جہاز اترتا تھا، ایک چڑھتا تھا، ایک اترتا تھا، ایک چڑھتا تھا، اس کو منانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ جنگ شروع مت کرو، یہ جنگ تم جیت نہیں سکتے۔ امریکہ کے مقابلے میں کون کھڑا ہوگا؟ تمہارے پلے کیا، تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نہتے ہو، تم بے بس ہو، تم کمزور ہو، تمہاری حیثیت کوئی نہیں ان کے مقابلے میں۔ ان کے پاس اسلحہ بہت ہے، ان کے پاس فوجیں بڑی ہیں، یہ دنیا متحد ہو چکی ہے، تم تنہا ہو، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ اور وہ کہہ رہے تھے کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں۔ اللہ کہتا ہے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر میں تمہارا ساتھ دوں تو پھر تمہیں شکست کون دے؟ میں یخذلکم، اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا بتا پھر کون ہے؟ وہ قرآن پڑھتے رہے، کہنے لگا میں یہ نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کی عزت داؤ پہ لگے، ان امریکیوں نے مسلمانوں کو یرغمال بنا لیا۔ اور آج بھی یہ لفظ ختم نہیں ہوئے، آج بھی لوگ یہ پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کہتا ہے ان امریکیوں نے یرغمال بنا لیا، ہم مسلمانوں کو آزادی کے سفر کے اوپر لے کے آئیں گے۔ اس نے کہا تمہیں اپنی قوم کی فکر نہیں ہے؟ یہ تمہاری قوم کو کچل دیں گے، مار دیں گے، تمہاری قوم ختم ہو جائے گی، تم اپنی قوم سے بے فکر ہو؟ تمہارے بچوں کا کیا بنے گا؟ تمہاری عورتوں کا کیا بنے گا؟ تمہارے خاندانوں کا کیا بنے گا؟ تمہیں اپنی قوم کی فکر نہیں؟ کہنے لگا قوم کے لیے بڑا فکر مند ہوں مگر مقصد اس سے بڑا ہے۔ کسی کو بات سمجھ آئی اس نے کیا کہا؟ وہ اسے ڈرا رہا ہے کہ تمہیں اپنی قوم کی فکر نہیں، امریکہ سے جنگ لڑو گے تیری قوم مر جائے گی۔ کہتا ہاں مجھے معلوم ہے میں قوم کے لیے بڑا فکر مند ہوں مگر اس قوم سے بڑا مقصد ہے، وہ اسلام ہے۔
ہم قوم قربانی دیں گے، اسلام کو زندہ کریں گے. ہم کٹ جائیں گے. او مسلمانوں، کمزور لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں ڈالروں کی وجہ سے جیت ہو گئی، اس وجہ سے ان کو یہ مل گیا، یہ خزانے مل گئے. یہ تو پاؤں کی ٹھوکر پہ تھے. یہ تو پیسے آج لوگ کہتے ہیں ان کو اتنے ڈالر مل گئے. بامیان کے بت نہ توڑنے کے اوپر دنیا ان کو خزانے دیتی تھی. جو غزنوی کے ساتھ ہوا تھا کہ ان بتوں کے برابر سونا لے لو، ان بتوں کو مت توڑو، تو لفظ وہی تھے. ہم بت شکن ہیں، بت فروش نہیں ہیں. تاریخ میں کوئی یہ نہ کہے. ہمارے بیچارے ساتھے اگر بت نہ توڑتے، اگر امریکہ سے نہ لڑتے، اگر صلح کر لیتے، منت کر لیتے، وقت گزار لیتے، 4-6 بندے ہی دینے تھے دے دیتے، ملک بچ جاتا. مگر اس نے کہا ہم ملک نہیں بچائیں گے، ہم اسلام بچائیں گے. مسئلہ اس وقت ملک کا نہیں ہے. ملا عمر کا ایک جملہ تھا، اسلام کی عزت داؤ پہ لگی ہے. سوال ہمارا نہیں ہے، سوال مسلمانوں کی غیرت کا ہے. کہتا تم کہتے ہو کہ میرا مسئلہ میرا نہیں ہے. اسلامی غیرت کا مسئلہ ہے، اسلامی حمیت کا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. ہماری جانوں کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ایمانوں کا مسئلہ ہے. اسلام کی عزت داؤ پہ لگ گئی ہے. انہوں نے اسلام کے خلاف اعلان کر دیا ہے، وہ اسلام کو دہشت گردی کہہ رہے ہیں، وہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر رہے ہیں. یا اللہ تو وہ وقت لا کہ بش آ کے کہے کہ ہاں میں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا تھا، ہم ہار گئے. ویسے تو دنیا کہتی ہم ہار گئے. وہ کہہ رہا تھا وی آر گوئنگ ٹو پروسیڈ. ہم صلیبی جنگوں کے لیے جا رہے ہیں. پوری دنیا کے دورے اس نے کیے تھے. میرے سامنے آج ایک لسٹ ہے، منظر ہے، میری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے. 9/11، اس کے بعد بش کی تقریر، ہم امریکہ کی سالمیت کے لیے پوری دنیا کو تباہ کر دیں گے، ہم اس دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. ٹھیک اس کے بعد وہ تقریر کر رہا تھا، پھر پاکستان کو فون آیا تھا ہمارا ساتھ دو گے، ہمارے دشمنوں کا ساتھ دو گے، اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے. کدھر ہے وہ آج؟ کالن پال، جیکسٹرا، رمز فیلڈ، رچرڈ آرمیٹج، لوگوں کو تو یہ نام بھی بھول گئے. مگر وہ پگڑیوں والے، وہ داڑیوں والے، میں لوگوں سے کہتا ہوں ہم نے کیسر و کسرا کے محلوں کی فتوحات پڑھی تھی کہ صحابہ اکرام داخل کس طرح ہوئے. وہ سونے چاندی کے محل تھے، وہ تخت تھے، اور صحابہ اکرام گھوڑوں سمیت ان کے اوپر چڑھ گئے تھے، ان کے تختوں کے اوپر. قادسیہ کی فتح تھی، ایران کی فتح تھی، اور صحابی نے کسرا اس کے کھونٹے کے ساتھ جا کے اپنا خچر باندھ دیا تھا. ان کے قالینوں کے اوپر مٹی کے ساتھ چل رہے تھے. وہ آداب بادشاہی سے واقف نہیں تھے. لوگ کہتے تھے بادشاہوں سے ملنے کے آداب نہیں، کہتے جب سے اللہ سے ڈرنا شروع کیا پھر کسی سے نہیں ڈرتے، جب سے اللہ کو ماننا شروع کیا پھر کسی کو نہیں مانتے، جب سے اللہ کے سامنے جھکے ہیں اس کے بعد کسی اور کے سامنے نہیں جھکے. تم سجدے کرتے ہو ان کیسر و کسرا کو، تم ان محلوں کی غلامی کرتے ہو. ہم نے یہ غلامیاں اپنے قدموں کے تلے رون دی ہیں، یہ ہمارے جوتے کی نوک پہ ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. پھر قیصر و کسرا فتح ہوئے، پھر سونے چاندی کے ڈھیر صحابہ کے قدموں میں لگے. ہم نے وہ منظر پڑھے، مگر وہ ہماری آنکھوں نے، ہمارے رب نے ہمارے سامنے دکھائے. محل ویسے ہی ہیں، اور پلاسٹک کے جوتے پہنے، پھٹے کپڑوں والے. کس طرح اس میں داخل ہوتے ہیں؟ دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں. اس طرح ہی محل ہے، خالی سناٹے، سونے چاندی کی کرسیاں، برتن، دنیا کے تعیش کے سامان. یہ دنیا میں جنتیں بناتے رہے، وہ آخرت کی جنتوں والے
टूटे स्लीपर पहने हुए, प्लास्टिक के जूते, फटे कपड़े, और उन महलों में दाखिल हो रहे हैं और महल में दाखिल होके कहते हैं इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ। कोई जमीन पे खड़ा है वही सजदे में गिर रहा है कि काबुल गिर गया। हमने बड़ी दफा काबुल का फाल सुना, मगर हमेशा यह सुना कि मुसलमान गिरे हैं। हमने अपनी आंखों में देखा कि कुफर गिरा है। रूस था, लोग मानते नहीं थे, कहते थे रूस की शिकस्त है, फातेह अमेरिका है, और फतह उस वक्त भी शहादत हुई थी, लोगों को समझ नहीं आई थी। रूस की शिकस्त को कहते थे ये अमेरिका की फतह है। अल्लाह कहता है पीछे हट जाओ, किसी अमेरिका की फतह नहीं होगी, हम अमेरिका को भी शिकस्त देंगे, यही कब्रिस्तान बनाएंगे। इन सारी साम्राज्य कुव्वतों का, इन सारी सुपर पावर्स का, ये सारे मेरे खिलाफ लड़ने वालों का कब्रिस्तान अफगानिस्तान में बनेगा। वो ऐलान करते हैं, कहते हैं बड़ा हमारे पास तुम्हारी खोपड़ियां पड़ी हैं अमानत के तौर पे। 102 साल पहले भी हम जीते थे, 20 साल पहले भी हम जीते थे, आज भी हम जीते थे। बरतानिया के कब्रिस्तान अलग है, रूसियों के कब्रिस्तान अलग है। अमरीकियों तुम्हारे तो ताबूत ही नहीं आए थे, तुम्हें तो दफन करने वाला कोई नहीं था। ये सारे मंजर हमारे सामने, जो जहां खड़ा है वही सजदे में गिरा है। मंजर है मक्का की फतह का, कोई तकब्बुर नहीं है, कोई जश्न नहीं है, कोई फायरिंग नहीं है, कोई आतिशबाजी नहीं है। ओ हमारे तो एक मोहल्ले का काउंसलर जीत जाए ना, उसे समझ नहीं आती मैंने करना क्या है। सड़कों पे सजदों में पड़े, मैदानों में सजदे में पड़े, जो जहां वहीं सजदे में गिरा। अमीर का हुक्म आ गया, किसी के सामान को हाथ नहीं लगाना, किसी के घर में दाखिल नहीं होना, किसी को गोली का थप्पड़ नहीं मारना। जो सामान जहां पड़ा है उसको उसकी जगह से नहीं हिलाना, किसी की गाड़ी को हाथ नहीं लगाना, किसी की दुकान का दरवाजा नहीं खोलना। इसे कहते हैं अमीर, इसे कहते हैं अतात। वो हुकूमत नहीं जीती, एक जमात जीती है। हमारे लोग जी न्यूट्रल जिंदगी गुजारता हूं, मैं कौन सा जमात के साथ हूं। ये न्यूट्रल कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, ये न्यूट्रल कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। जी मैं ना आपके साथ हूं ना उनके साथ हूं। आज पाकिस्तान के करोड़ों लोग खुशी नहीं मना सकते, उनके दिल खुश नहीं है क्योंकि वो किसी के साथ ही नहीं थे। जो अमेरिका के साथ थे वो रो रहे हैं, जो जिहाद के साथ थे वो हंस रहे थे। और न्यूट्रल का क्या बने? ना इनको रोना आ रहा है ना इनको हंसी आ रही, ये बेबसी की तस्वीर बने हैं ये न्यूट्रल। और आज ही फैसला कर लो न्यूट्रल बनने के किसी जगह लगना है या अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। जब कॉलन पॉल ने कहा फैसला करो हमारे साथ हो या हमारे दुश्मनों के साथ हो, अल्लाह का एक बंदा मर्द मुजाहिद, और जो आज भी अमेरिका की शिकस्त की वजह से और उनको जो चोटें लगी हैं, जो कश्मीर का वारिस है, जो मुजाहिदों का अमीर है, आज भी असीरी की जिंदगी बर्दाश्त कर रहा है। इस माल रोड पे खड़ा होकर कह रहा था जब कोई अमेरिका के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं था, जब कोई जिहाद का नाम लेने के लिए तैयार नहीं था, इस माल रोड पे आवाज आती थी अमेरिका आज तेरा फैसला है कि मेरे साथ हो या मेरे दुश्मनों के साथ हो, हमें यह जिंदगी मुस्तकिल नहीं मिली, हमने मर के अल्लाह के पास जाना है। कल क़यामत का मंजर होगा, मेरा रब पूछेगा मेरे साथ हो कि मेरे दुश्मनों के साथ हो। अमेरिका हम तेरी सफ में नहीं खड़े होना चाहते, हम अल्लाह के बंदों के साथ खड़ा होना चाहते। तदबीरें मेरे रब की हैं, वो सोचते रहे कि हमने इस्तेमाल किया। अल्लाह कहता हमने तो मंजर इससे आगे बनाना है, अफगानिस्तान के अंदर जो हमने ये हालात बनाए इससे आगे चलाएंगे। और अल्लाह ताला कहता फैसले को जमीन से आते हैं। आज अमरीकी बता नहीं सकते हमारे साथ हुआ क्यों, क्या हुआ, किससे मार खा के आए, क्या बताएं। क्या अमरीकियों ने बताना है? 3 साल से घीसियां कर रहे हैं, नाग रगड़ रहे हैं, मुज़ाकरात करा दो। अफगानिस्तान का नाम क्या है?
امارت اسلامیہ افغانستان. لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، انہوں نے نام رکھ دیا اور پرچم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سفید پرچم کے اوپر لکھا ہے. اور یہ آج نہیں لکھا، جب امریکہ کے سامنے گئے تھے، جب پومپیو آیا تھا، دوحہ کے اندر مذاکرات ہوئے تھے. جنگ تو بہت پہلے جیتی جا چکی، جنگ تو اس دن جیت لی تھی اللہ کے مدد سے، اللہ کے فضل سے. یہ کہتے تھے 2010 میں پاکستان نہیں ہوگا. انہوں نے نقشے بنائے اور 2010 میں پاکستان کو ختم کر دیا. پاکستان کو سمجھنے والے لوگ کہتے تھے 9/11 بہانہ ہے، افغانستان ٹھکانہ ہے، پاکستان نشانہ ہے. اور روس بھی آیا تھا پاکستان کے لیے، امریکہ بھی آیا تھا پاکستان کے لیے، مگر یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. جس نے اس کو تکلیف دینی چاہی، جس نے اس کے اوپر کوئی غلط نظر ڈالی، اللہ نے اس کو برباد کر دیا. یہ پاکستان صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے. جس نے اس کا پانی بند کرنا چاہا، جس نے اس کا کھانا بند کرنا چاہا، جس نے اس کے اوپر بری نیت چاہی، اللہ نے ان کو برباد کر دیا. اور افغانستان پاکستان دو نہیں ہے، ایک ہے. فتح افغانستان کی نہیں ہے، سب کو پتہ ہے فتح پاکستان کی ہے. ایک جنگ افغانستان اور امریکہ کی تھی، ایک جنگ پاکستان اور ہندوستان کی تھی. اور دونوں جنگوں میں اس وقت خوش کون ہے، رو کون رہا ہے؟ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس 15 اگست پہ. پہلے کشمیر کے اندر یوم سیاہ منایا جاتا تھا. 15 اگست کو وہ آزادی کا دن نہیں مناتے تھے، یوم سیاہ مناتے تھے. 14 اگست کو وہ یوم آزادی مناتے تھے. اور اس 15 اگست میں جو یوم سیاہ سری نگر میں تھا، پلوامہ میں تھا اور راجوری پنچ جموں میں تھا، وہ یوم سیاہ کہاں تھا؟ دلی، بمبئی، کلکتہ، امرتسر. ایک جیسے رو رہے تھے. خوشی نہیں تھی، ماتم تھا. ہم ہار گئے، ہم بھاگ گئے، ہمیں بھاگنے کو راستہ نہیں ملتا. ان کے جرنیل رو رہے ہیں ہماری انویسٹمنٹ ڈوب گئی. انویسٹمنٹ نہیں ڈوبی، تم ڈوب گئے. آج سویرے رو رہے تھے ہمارے سفارت خانے سے گاڑیاں بھی لے گئے. دہشت گردی کے دروازے جو پاکستان کے لیے کھلے تھے اللہ نے بند کر دیے. کوئی ایک میں اس جمعے میں آپ کو کیا عرض کروں، کتنا بڑا اللہ کا فضل آگے ہو گیا، کتنی بڑی مدد ہو گئی. اور فاتحین کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. جن کو مار پڑی، روز سوشل میڈیا پہ ایک بات ہو رہی ہے، فوج کے خلاف باتیں کرنے والوں سن لو. کہتے ہیں فوج تو اربوں روپیہ کھا جاتی ہے، اتنے فیصد بجٹ کھا جاتی ہے، اس کا ہوتا کیا؟ اور تمہاری فوج نے کیا کھایا ہوگا جو 48 سے لے کے آج تک جنگ لڑ رہی ہے؟ 83 ارب ڈالر خرچہ کیا فوج کے اوپر. امریکہ نے فوج پہ کتنا خرچ کیا افغان ملی کے اوپر؟ 83 ارب ڈالر. میں اس کو سمجھانا چاہوں، میں بہت کیلکولیشن کی باتیں کرتا تھا، اسٹیٹسٹک کی باتیں کرتا تھا، اب میں بھول گیا ہوں. امریکہ کی جنگ میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خرچہ کتنا ہوا ہے. کنگلے کر دیے اللہ نے، بے روزگار کر دیے اللہ تعالیٰ نے. بائیڈن کہتا تھا جیتنے کے بعد میں امریکہ کی عظمت واپس لاؤں گا. اللہ کہتا ہے انشاءاللہ ابھی 8 مہینے پورے نہیں ہوئے، تیری ذلت تو دنیا دیکھے گی، تو عظمت کی باتیں کرتا ہے. امریکہ کے پرچم اتر رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پرچم لہرا رہے ہیں. یہ نظام ہے، یہ مستقبل ہے دنیا کا. جو افغانستان ہے پوری دنیا کا یہ منظر بنے گا. اب امریکہ کے پرچم اتر رہے ہیں، نیٹو کے پرچم اتر رہے ہیں، اور اترے ہوئے پرچموں کے ڈنڈوں کے اوپر کیا لہرایا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دنیا دیکھ رہی ہے. وہ ہر بات میں کہتے ہیں ہم شریعت لائیں گے، عورتیں کام کریں، ہم کسی کو منع نہیں کریں گے، کسی این جی او کو واپس نہیں کریں گے، کوئی بینک بند نہیں کریں گے، کسی کو کاروبار کی کوئی مشکل نہیں، سب کو معافی عام ہے. مکہ کا منظر ہے. مگر شریعت سب سے مقدم ہوگی، ہم شریعت لے کے آئیں گے. وہ بیبیاں جو یہاں میرا جسم میری مرضی کرتی پھرتی ہیں، اینکریں وہاں برقعے پہنے پھرتی ہیں.
अमरीकी औरतें बुर्के पहन के रिपोर्टिंग, वो कहते हैं सब आओ, मगर जो अल्लाह का हुक्म है वो पहले होगा, बाकी बातें बाद में होगी। ये इस्लाम की फतह है, ये अल्लाह के दीन की फतह है, ये शरीयत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह है, ये मिल्लत इब्राहिम की फतह है। मुबारक हो मुसलमानों, इस्लाम जीता है। और जो हाफिज साहब आपको सालों यहां तसल्लियां देते रहे, जुमा पढ़ने वालों को कुछ समझ की आप सब पता नहीं गल्लां कर देने, कश्मीर दी गल ते समझ आंदी, ये अमरीका वाले खैड़े सानू नहीं पैना चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, मिन्नतें करके वक्त गुजारो। और आज अमेरिका को किससे तकलीफ है? लोग पूछते बाइडन पाकिस्तान में इमरान को फोन क्यों नहीं करता? वो इतनी बड़ी चोटें खा के कोई फोन नहीं किया करता। एक वक्त था, मैंने कहा मुझे वो चेहरे याद आते हैं, वो औरत होती थी, इधर ही रहती थी, हालब्रूक एक था, वो वस्त एशिया रियासतों की जिम्मेदारी थी, अफगानिस्तान, इसको कहते थे एफ पाक, अफगानिस्तान पाकिस्तान के, वो कोंडोलेजा राइस थी यहीं। और लाहौर में एक बंदा फिरता था ब्रायन डी हंट, हम उसे कहते थे ब्रायन डी बट, उर्दू बोलता था, यहां फिरता सिर्फ अमरीकियों के लिए। और इस गली में से सामने की सड़क से रहमत डेविस तस्वीरें बनाता गया इस मरकज की, और मजंग में जाके उसने एक्सीडेंट किया। ये मीडिया की बातें, मैं कोई आपको राज नहीं बता रहा। एक जंग थी, हर रोज धमाके होते थे, हर रोज खुद कुछ फटते थे, इनके पीछे पैसे किसके थे? पाकिस्तान ने जंग लड़ी है, सिर्फ इस जंग को देखा नहीं है, इसको लड़ा है। बलूचिस्तान में जो जाने गई वो पैसा अमेरिका का था। सवात में जो हालात खराब हुए, पिशावर में जो हालात खराब हुए, वजीरिस्तान में जो कुछ हुआ, कराची में जो कुछ हुआ, इसके पीछे कौन था? अमेरिका के पैसे थे, हिंदुस्तान के कौंसल खाने थे, काबुल को इस्तेमाल करते थे, और हिंदुस्तान ने लॉलीपॉप दिया हुआ था उसको, अमेरिका को, तुम चले जाना, हम अफगानिस्तान संभाल लेंगे, 1.5 लाख फौज होगी, 1.5 लाख हिंदुस्तानी फौज लड़ेगी। उसे किसी ने कहा बनिए तू कहां मरेगा, 10 लाख फौज और उंगलियों पे गिने जाते उनके सामने नहीं खड़ी हो सकी। इन मुजाहिदों के सामने जो 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दे चुके, तेरा बनना क्या है? और जब अल्लाह ताला का फैसला आता है, डैम बनाए हिंदुस्तान ने, इस्तेमाल कौन करेंगे? अस्पताल काबुल में बनाए हिंदुस्तान ने, इस्तेमाल कौन करेंगे? अल्लाह ताला भी करवाता है। ये सदियों में अफगानिस्तान यहां नहीं पहुंच सकता था, मगर कुर्बानियों से पहुंचा। किधर है वो कॉलन पॉल? हम पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। वो कहता था रम्सफील्ड, दुनिया में जितने मीटर हैं उतने मिसाइल हैं, दुनिया का रकबा खत्म हो जाएगा, हमारे मिसाइल खत्म नहीं होंगे, हम इनको तोरा बोरा का सुरमा निकाल देंगे। निकाला कि नहीं? कुत्तों की तरह गारों में घुसे हैं, और जिनको तलाश करना चाहते थे अल्लाह ने उनको निकाल दिया। लोग कहते थे पता नहीं ये 75,000 की गिनती कहां से आ गई, और जब ये अफगानिस्तान में पूरे थे उस वक्त 35,000 थे, 75,000 किधर है? वो तो इतने थोड़े हैं। 3 लाख फौज बनाई, 83 अरब डॉलर खर्च किया, टैंक दिए, मिसाइल दिए, एयरक्राफ्ट दिए। लोग कहते रेत की दीवार साबित हुए, कोई रेत की दीवार साबित नहीं हुए। रेत की दीवारें भी हमने देखी हैं, कुछ वक्त गुजार जाती हैं। 1 महीने में 34 सूबे फतह हुए बगैर लड़ाई के, और काबुल वो फतह नहीं करना चाहते थे। काबुल की फतह की तैयारी नहीं थी। जो एक दिन पहले कह रहा था ना हम जंग लड़ेंगे, अगली शाम उसका यह नहीं पता था वो किस मुल्क में। अब यह चक्कर है कि कितने करोड़ डॉलर लेके भागे, ये अमेरिका की फौज थी। बाइडन कहता है जब अफगानी नहीं लड़ते हम किस तरह लड़ सकते हैं, और जब वो अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सके तो हम क्या करें? हमारे जिम्मे नहीं है, हमने उनको पैसे दिए। और दुनिया कह रही
اور جو اسلحہ افغانستان میں اپنی فوج کو دے کے گئے تھے، آج وہ غنیمتیں آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا. ان کی زمینوں کا میں تمہیں وارث بناؤں گا، ان کے گھروں کا میں تمہیں وارث بناؤں گا، اور جو زمینیں تم نے دیکھی نہیں میں تمہیں وہ بھی دوں گا. آگے بڑھو. وہ بیٹھا وہاں پڑھ رہا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. جب اللہ کی مدد آ گئی اور فتح آ گئی، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو گئی. تم نے دیکھا نہیں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. اپنے رب کی بڑائی بیان کر، حمد بیان کر، اس کی پاکیزگی بیان کر، استغفار کر. انہ کان توابا، بے شک وہ تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا ہی بخشنے والا ہے. اس کے سامنے گر، ہم نے تمہیں فتح دی. اما جی عائشہ کہتی رضی اللہ عنہا، پھر اس کے بعد میں نے سجدوں میں دیکھا کثرت سے ایک ہی بات کہتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. جب یہ صورت آ گئی تو یہی پڑھتے تھے، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو بے عیب ہے، تو پاک ہے، ساری حمد تیرے لیے، ساری تعریف تیرے لیے، اے اللہ تو مجھے بخش دے. سجدوں میں، رکوعوں میں کثرت سے یہ دعا کرتے تھے. مسلمانوں، ہمیں بھی آج اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرنی ہے. اللہ کے سامنے گرنا ہے، اترانا نہیں ہے، اترانا نہیں ہے. یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا. کس طرح ہوا مجھے نہیں سمجھ آتی. کوئی ایک منظر میرے سامنے چل رہا ہے. کندھار کے عقوبت خانوں میں سے جب یہ جنگ شروع ہوئی، گرفتار کر کے لایا جاتا تھا، اور کندھار کی مسجد سے آگے تھوڑا سا ایک نالا ہے، 4-5 کلومیٹر آگے جائیں تو ایک گاؤں میں ایک گھر تھا. اس نالے کے کنارے پہ کہنے والے کہتے تھے یہ ملا عمر کا گھر ہے. کچا گھر تھا، 2 کمروں کا، اور اس کا بیٹا زخمی تھا. رات بمباری ہوئی تھی اور اس کو اپنے بیٹے کے علاج کی جگہ کوئی نہیں ملتی تھی. 40 سال خیموں میں گزارے، 40 کہوں کہ 42 کہوں، 80 سے لے کے آج تک خیموں میں گزارے، کچے گھروں میں گزارے، کپڑے کے ٹاٹ کے خیموں میں گزارے، چٹائیوں پہ سوئے. 40 سال 3 نسلیں. یہ فتح یوں نہیں ہوئی، اس میں بڑا خون بہا ہے. جب مجھے قلعہ جنگی کی باتیں یاد آتی ہیں، دشت لیلا کے صحرا یاد آتے ہیں، شاہی کوٹ کی چیزیں یاد آتی ہیں، جب بدخشاں اور شبرغان کے واقعات یاد آتے ہیں، جب خوست اور جلال آباد میں جو کچھ ہوا تھا بھولے نہیں ہیں. کنٹینروں میں بند تھے لوگ، ان کے محاصرے ہوئے، ان کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کو کہنے لگے ہم تمہیں چھوڑ کے آتے ہیں. پھر ان کو لوہے کے کنٹینروں میں بند کیا گیا، پھر وہ کنٹینر دھوپ میں کھڑے کیے گئے، وہ جھلس رہے تھے، پھر کنٹینر چل رہے تھے، ان پہ گولیاں برس رہی تھیں. وہ کہنے لگا 200 میں سے ہم 16 زندہ بچے تھے، باقی سارے کے سارے شہید ہو گئے. وہ کنٹینروں کے شہید کسی کو بھولیں گے؟ ایک بند کمرہ ہوتا تھا، ایک مجاہد تھا، اور ایک خونخوار کتا ہوتا تھا، اس لیے چھوڑا جاتا تھا اس کو بھموڑے. وہ تو پھر اللہ نے منظر دکھا دیے، وہ تو اللہ نے منظر دکھا دیے کہ وہ کتے کو قریب لاتے ہیں اور کتا بھاگ جاتا ہے کہ میں نے اس کو کاٹنا نہیں. یہ ویڈیوز آج بھی پڑی ہیں. پھر گوانٹانامو کے جزیرے آباد کیے گئے، پھر گوانٹانامو میں جیل بنائی گئی کہ امریکہ میں رکھیں گے تو شاید کوئی قانون ان کو رائے دے دے، ہم وہاں لے کے جائیں گے جہاں انسانی حقوق نہ پہنچے، جہاں کوئی وکیل نہ پہنچے، نہ کوئی جج پہنچے، ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہوگا، ان کی سزا کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی. ان کو جیلوں میں نہیں رکھیں گے، جانوروں سے بدتر پنجروں میں ان کو ڈالیں گے، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیں گے. گوانٹانامو والے جیت گئے، بنانے والے ہار گئے. کندھار میں یہ بگرام خالی کر کے گئے. بگرام کی دیواروں پہ آج بھی ہمارے لہو کے چھینٹے موجود ہیں، وہ چیخیں آج بھی ان بلڈنگوں کو یاد ہیں.
اذیتیں دینے والے، ٹارچر کرنے والے تھک جاتے تھے، مار کر کھانے والے نہیں تھکے اور اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ کل کے قیدی آج کے فاتح ہیں۔ مسلمانوں ہم نے بھی نہیں گھبرانا۔ یہ قید و بند کبھی مشکل نہیں آتی، یوسف علیہ السلام کی جیل سیدھی تخت کو جاتی ہے۔ یہ قید والے تھے جن کو اللہ نے فتح دی۔ یہ کہنے لگا کوئی ایک منظر ہے، 40 سال جس طرح گزرے، زخمیوں کے جو حالات تھے، کیڑے پڑے تھے اور مٹی سے لیپ کرتے تھے، دنیا کا کوئی ہسپتال ان کا علاج نہیں کرتا تھا، دنیا میں ان کا شناختی کارڈ نہیں تھا۔ ایک ملک پاکستان تھا جس نے ان کو بھائی ہونے کا درجہ دیا۔ ہمارے بڑے لوگ پاکستان نے یہ کیا، پاکستان نے وہ کیا، اور آپ کہتے ہیں اور جو فاتح وہ پاکستان کے خلاف تقریر کیوں نہیں کرتے؟ اور جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو پاکستان سے تکلیف ہوئی، آپ کہتے ہیں وہ کیوں نہیں کہتے جو جن کو کہنا چاہیے؟ ان کو پتہ ہے کوئی تکلیف نہیں تھی، دکھایا کچھ جا رہا تھا، ہو کچھ اور رہا تھا۔ اور دوحہ کے مذاکرات میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پرچم لہرائے گئے، میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات سناؤں۔ بدر کی فتح تھی، منظر اللہ نے بالکل وہ بنا دیا۔ مکہ میں جب آدمی بدر کی فتح کے لیے پہنچا نا، بتانے کے لیے ہم ہار گئے، آج بائیڈن کی تقریریں وہ ہیں، سنتا کوئی نہیں اس کی۔ یورپ میں نعرے لگ رہے ہیں 2500 یورپ کا فوجی مروا دیا، کس لیے؟ اور بائیڈن سے لوگ پوچھتے ہیں، امریکہ کے 4 صدروں سے پوچھتے ہیں، بش سے، اوباما سے، ٹرمپ سے، بائیڈن سے، 4 صدروں سے، 12 جرنیلوں سے، 20 سالوں سے، ٹریلینز آف ڈالر، کہتے ہیں 4 ٹریلین ڈالر، مجھے تو اس کا حساب ہی نہیں آتا یہ پیسے کتنے بنتے ہیں، 40 خرب ڈالر۔ او پتہ نہیں بھائی یہ کتنا پیسہ خرچ کر گئے۔ کہتے ہیں ہم نے 20 سال لگائے طالبان سے حکومت لے کے طالبان کو واپس کرنے میں۔ کیا پالیسی تھی؟ طالبان سے حکومت لے کے واپس کس کو کی ہے؟ یہ امریکہ کی فتح ہے کہ طالبان سے حکومت چھینی اور واپس کس کو؟ کہتے ہیں اس پہ پیسے لگے، اس پہ حکومتیں لگی، اس پہ جانے کی، جن سے لی تھی انہی کو واپس کی ہے پہلے سے زیادہ عزت کے ساتھ۔ یہ امریکہ کی فتح ہے۔ کھپ گئے، مر گئے، ککھ ان کے پلے نہیں۔ تو مکہ میں آدمی پہنچا، کہتا ہے ابو الحکم بن حشام، ابو جہل مارا گیا، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، ولید مارے گئے، امیہ بن خلف مارا گیا۔ تو صفوان بن امیہ نئی جنگ میں گیا تھا، ابو لہب بھی۔ اس نے کہا اس سے پوچھو حتیم میں بیٹھے، یہ مجھے پہچانتا؟ کہا میں جانتا ہوں، تم مجھے سمجھتے ہو پاگل، واقعی مارے گئے، یہ صفوان ہے۔ کہنے لگا جن لوگوں سے ہماری جنگ ہوئی ہم نے اپنے کندھے ان کو دے دیے، یعنی انہوں نے ہمیں مار ہی دیا۔ کہتا میں اپنے لڑنے والوں پہ ملامت نہیں کرتا، ہم بھی لڑنے والے تھے، مگر کرتے کیا؟ زمین و آسمان کے درمیان چٹے گورے کوئی لوگ آئے تھے، چتکبرے گھوڑوں پہ سوار تھے، وہ جس کو چاہتے تھے مارتے تھے، جس کو چاہتے تھے قید کرتے تھے۔ میں ان لوگوں کو نہیں جانتا، یہ زمین والوں کو تو ہم لڑ لیتے۔ کہتا ہے مجھے اپنی قوم سے ملامت نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور بنا تھا۔ زمین و آسمان کے خلا میں کچھ سفید چہروں والے لوگ تھے، چتکبرے گھوڑوں پہ سوار تھے، جس کو چاہتے تھے قید کر دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے مار دیتے تھے۔ ابو رافع کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، عباس بھی مسلمان ہو چکے تھے، ام الفضل بھی مسلمان ہو چکی تھی، مگر ہم نے اپنا اسلام چھپایا تھا۔ میں نے خیمے کی اوٹ سے کپڑا اٹھایا، میں نے کہا وہ فرشتے تھے۔ ابو لہب کو غصہ چڑھا، اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں لڑ پڑا، وہ میرے سینے پہ چڑھا اور مجھے مارنے لگا۔ ام الفضل نے واللہ مسلمانوں کی عورتیں تھیں، خیمے کا کھونٹا اکھاڑا، اس کے سر پہ مارا۔ کہتے 7ویں دن ابو لہب مر گیا، طاعون اس کو ہوا، اس کے بیٹے اس کو دفن نہیں کرتے تھے۔ اور آج کا میڈیا، ٹویٹر بند، فیس بک بند، کوئی بندہ خبر نہیں دے گا افغانستان کے حالات کی، کوئی بولے گا نہیں۔ مکہ میں اعلان ہو گیا کوئی نوحہ نہیں کرے گا،
کوئی روئے گا نہیں, اپنی شکست کا اعلان نہیں کرے گا. اسود بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, 3 بیٹے مارے گئے. کتنے بیٹے بدر میں؟ 3 بیٹے. سینہ جل رہا تھا غم کے ساتھ, رونے کی اجازت نہیں ہے. اور مسلمانوں مبارک ہو, آج آپ نے کفر کو یہاں پہنچا دیا کہ رو بھی نہیں سکتے, بتا بھی نہیں سکتے, اپنے زخم دکھا بھی نہیں سکتے. بالکل بدر کے منظر ہیں. رونے پہ پابندی ہے. مکے کے اندر کوئی رو نہیں سکتا. کہیں سے کسی کے رونے کی آواز آئی, عورت رو رہی ہے, غلام سے کہا بھاگ کے جا, میرا دل پھٹا جاتا ہے غم کا. نوحے کی اجازت مل گئی, کوئی عورت رونے لگی ہے, بتا تو صحیح ہوا کیا. وہ غلام واپس آیا, کہنے لگی اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے, وہ اونٹ کے فراق میں روتی ہے, وہ اونٹ کی جدائی میں روتی ہے, ابھی بدر پہ مرنے والوں کے رونے کی اجازت نہیں. شعر پڑھنے لگا. کہتا واہ عورت, تجھے بے خوابی ملی, تیری نیند حرام ہو گئی. ایک اونٹ کے پیچھے ہمیں تو پتا کہ کوئی بدر میں ہمارا سردار بچا ہی نہیں, آج ہم نے ان کو سردار بنا لیا جو کبھی سردار بنتے نہیں تھے. ہمارے شیر چلے گئے, ہمارے جوان بیٹے سب چلے گئے, ہمارے اوپر اتنی شرمندگی اور مایوسی ہے, ہمارے اوپر, ہمارا تو نصیب پھوٹ گیا بدر میں. یہ شیر پڑھ رہا ہے اسود بن عبد المطلب. کہتا تم اونٹوں پہ روتے ہو, ہمارے بیٹے مر گئے, ہم بیٹوں پہ رو نہیں سکتے. کہتا بائیڈن باپ مرا, بیٹا مرا, اب تیسری نسل نہیں مروا سکتا. آ جاؤ. ٹرمپ نے کہا تھا 20 سال اور لڑیں گے, اگلے نے کہا 20 سال لڑنا ہے, اور گھڑیاں تمہارے پاس ہیں, وقت ہمارے پاس ہے, مقابلہ کرو. وقت کا حساب تم نے کرنا ہے, جنگ ہماری ہوگی, گھڑی تمہارے پاس ہے, وقت ہمارے پاس ہے. آؤ 100 سال لڑیں گے, تو تم 1 لاکھ مجاہد شہید کر, 50 تم اپنے امریکی مروانا, ہم 1 لاکھ مجاہدوں کی شہادت کے لیے تیار ہیں, آؤ میدان لگاتے. کہتا ابھی تو ہم نے جنگ سیکھی ہے, شروع تو اب کریں گے. کیا جملہ بول گیا. کہتا گھڑیاں تمہارے پاس ہیں, وقت ہمارے پاس ہے, آؤ مقابلہ کریں. روتے پھرتے ہیں, ہمیں مارا بہت ہے, ہمارا اسلحہ لوٹ گئے, ہم امریکہ کے ریزرو بینک میں سے ان کو پیسے نہیں دیں گے, وہ تم سے مانگتے بھی نہیں. جن کو اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے ملے ان کو کون, مدینے میں بدر. یہاں بھی پسو پڑے, کوئی ہندوستان کو پڑے, کوئی یہاں کے ہمارے لبرل. عورتوں کا کیا بنے گا؟ وہ ظالموں, جن عورتوں کی عزتیں لٹ گئیں, جو عورتیں بگرام کی جیل میں مردوں کے ساتھ ننگی قید رہیں, اور جن عورتوں کو در بدر کر دیا, تمہیں ان پہ کبھی ترس نہیں آیا؟ آج ان سب کو زیادہ حقوق کس کے اٹھے ہوئے ہیں؟ ماتم کر رہے ہیں کہ کسی طرح خانہ جنگی شروع ہو جائے, کہیں قتل شروع ہو جائے. افغانستان میں فتح ہو گئی, کوئی بندہ نہیں مر رہا. کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں جو کرنا ہے. کل عاشورہ تھا, 10 محرم تھا, ساری سیکورٹی کی انہوں نے. پرسوں 4-5 نکل آئیں طالبان کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے, انہوں نے حصار بنا کے سیکورٹی کر دی. جو احتجاج کرنا کرو, تمہارے قریب کوئی نہیں آئے گا, ہمارے خلاف احتجاج ہے, سیکورٹی ہم دیں گے. عبداللہ کے گھر کے پہرے دار حامد کرزئی کے گھر کے باہر پہرا دیتے ہیں. واللہ بڑے سینے والے لوگ ہیں, بڑے حوصلے والے لوگ ہیں. 8 لاکھ لوگوں کی قتل کے جو ذمہ دار ہیں, آج ان کے گھروں کے پہرے دے رہے ہیں کہ ہم دنیا کو جگ ہسائی کا موقع نہیں دیں گے. دنیا یہ نہیں کہہ سکے گی کہ امریکہ کی شکست کے بعد آپس میں لڑ پڑے. بڑے حوصلے کی بات ہے. محل مل گئے, محلوں میں نہیں رہ رہے, اپنے کچے گھروں میں رہ رہے. پھر اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے. 20 سال کے بعد وہ کیمرے کے سامنے آیا, 340 چینل لائیو چل رہے تھے. بائیڈن کو سنتا کوئی نہ تھا, ذبیح اللہ کو 340 چینل لائیو چلا رہے تھے. انگریزی نہیں آئے گی, ترقی کس طرح کریں گے؟ اگلے نے پشتوں میں ساری تقریر کر دی ہے. اگر انگریزی لباس نہیں پہنے گے, دنیا قبول کس طرح کرے گی؟ اس نے پکڑ باندھ کی تقریر کی ہے ساری. غلامیوں کا کوئی علاج نہیں ہے, انہوں نے غلامیاں توڑ دی ہیں. مدینے میں منافقین کہہ رہے ہیں
یہودی کہہ رہے ہیں بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، اور مسلمانوں تمہارا کھاتا ختم ہو گیا، اب بدر ہو گئی، اب چھوڑا ہوگا ابو جہل نے، شہید ہو گئے۔ میرے نبی نے 2 بندے بھیجے، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قصبہ ان کو دی اپنی اونٹنی، دور سے اونٹنی دیکھ کے منافقین کہتے پہچان لیا، یہ بھاگ کے آگے، یہ اونٹنی خالی آئی ہے، یہ بیٹھے، اللہ کے نبی تو رہے نہیں دنیا میں۔ ان کو امید نہیں تھے مسلمان جیتیں گے، اور کافروں کو یہ یقین تھا کہ ہم جیتیں گے۔ وہاں کا منظر میں نے آپ کو پڑھ دیا، رحیق المختوم کھول کے پڑھ لیجئے گا۔ اور یہاں مدینے کا منظر، جب انہوں نے آ کے پریس کانفرنس شروع کی نا، پھر مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہا تھا، اللہ کی حمد سے گونج رہا تھا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ گونج دنیا میں پہنچے گی اللہ اکبر کی، یہ فتح آگے چلے گی انشاءاللہ تعالی۔ مسلمانوں بس ہمیں اللہ کے دین پہ قائم رہنا ہے، اللہ کی شریعت پہ قائم رہنا ہے، اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا، مدد بھی آئے گی، فتح بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔